السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، میں آپ لوگوں کے لیے ایک اسماء باری تعالیٰ جس کو اسماء حسنہ کہا جاتا ہے، جو اپنے آپ میں ایک اتنی پیاری تاثیر اور اتنی زبردست تاثیر رکھتا ہے، جو ہر بار آزمایا گیا ہے۔ اور الحمدللہ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ اور اس کے رسول کا بڑا احسان ہے کہ ایسے اسماء اعظم سے ہماری دینی اور دنیاوی مشکلات حل ہوتے ہیں۔ ہاں دوستوں، یہ ذکر الہی ہے، اور یہ اسم اعظم میں سے ایک بہت ہی پیارا اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے، جس کو ہم لوگ یا ودودو کہتے ہیں۔ یا ودودو، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ محبت کرنے والا۔ اس اسم اعظم کی برکت اور اس اسم اعظم کا فیض ایسا ہے کہ اگر کسی میاں بیوی میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا ہے، میاں بیوی میں جھگڑا ہونے کے بعد بات اگر ڈیورس تک آ گئی ہے یا رشتہ ٹوٹنے کی کگار تک بھی آ گیا ہے، تو الحمدللہ اس ذکر کے ورد سے، اس ذکر کے ورد کے تاثیر اور فیوز و برکات سے پھر سے اس رشتے کی جو نا اتفاقیاں ہیں، جو کڑواہٹ ہے، اللہ کے فضل اور کرم سے وہ محبت، پیار، چاہت میں، بھروسے میں بدل جاتی ہے۔ اس اسم اعظم کی ایسی تاثیر میں نے دیکھی ہے، اور میرا یہ بار بار آزمودہ ہے۔ میں نے اس عمل کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو، الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو، جن کے رشتے ختم ہو گئے تھے، جن کے رشتوں میں ایسی درار آ گئی تھی کہ رشتے ڈیورس تک بھی پہنچ گئے تھے، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان، بڑا ہی عظیم احسان ہے ہم لوگوں پر کہ اس نے ہمیں ایسی نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ تو بس ہم الجھ جاتے ہیں دنیاوی کاموں میں، فسادوں میں، جھگڑوں میں۔ تو اللہ ہم سب کی دین اور ایمان کی حفاظت کرے۔ تو میرے دوستوں، یہ جو ذکر ہے، ذکر الہی جس کو یا ودودو کہا جاتا ہے، اس کو شروع کرنے سے قبل آپ کو 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ۔ اگر اس کو آپ نماز فجر کے بعد کریں گے تو بہتر ہوگا۔ 1100 مرتبہ کرنا ہے آپ کو، 1100 مرتبہ 11 دن پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیں، شروع میں 11 مرتبہ درود شریف، اور بعد میں 11 مرتبہ درود شریف، اور پھر اپنا جو مقصد ہے اس مقصد کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، دل میں رکھیں، پھر اللہ کے حضور آپ دعا کریں اس کے محبوب کے وسیلے سے اور اس ذکر الہی کے وسیلے سے۔ تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا، اور آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ یہ ایک ایسا ذکر ہے جس کے پڑھنے والا کبھی خالی نہیں رہتا۔ ہاں، اس ذکر سے آپ کی محتاجی اور آپ کی مفلسی بھی دور ہوتی ہے۔ اس ذکر سے آپ لوگوں میں ہر دل عزیز ہو جاتے ہیں، ہر دل عزیز۔ جو آپ سے نفرت کرتا ہے، جو آپ کا دشمن ہے، جو آپ کو بہت ہی زیادہ اگنور کرتا ہے، چند دن کے بعد اگر اس ذکر کو آپ نے اپنا حزب معمول بنوا لیا، یعنی اس ذکر کا آپ ہمیشہ ورد کرتے رہیں، فجر میں یا ظہر میں یا عصر میں یا مغرب میں یا عشاء میں یا دن میں کوئی ایک مخصوص وقت پر، ٹھیک ہے، جو زوال سے خالی ہو، اس وقت میں اگر آپ نے اس ذکر کا، اس اسم باری تعالیٰ کا آپ نے ورد اپنا معمول بنوا لیا، تو میرا یقین جانیں میرے دوستوں، آپ لوگوں کی نظروں میں جو آپ کو جانتے تک نہیں ہیں، جو آپ کو پہچانتے تک نہیں ہیں، ان لوگوں کے بھی نظروں میں آپ ہر دل عزیز ہو جاؤں گے۔ آپ سے لوگ پیار سے پیش آئیں گے، محبت سے پیش آئیں گے، آپ کی تعظیم کریں گے، آپ سے بہت ہی زیادہ محبت کریں گے۔ یعنی اس ذکر کی خصوصیت یہ ہے، اس کے فیض و برکات ایسے ہیں کہ اللہ کے فضل اور کرم سے اس ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں آپ کی الفت، آپ کی محبت، آپ کی چاہت کو پیدا کر دیتا ہے۔ اور جو لوگ آپ کے بالکل خلاف ہیں، میرا یقین جانیں
یہ میرا آزمودہ عمل ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں میں آپ کی ہیبت اور آپ کی محبت اور آپ کی عقیدت کو پیدا فرما دیتا ہے، کیونکہ رب کعبہ ہر شے پہ قادر ہے، ہر شے پہ قادر ہے. تو ہمارا ایمان ہے. تو اس یا ودود کے ذکر کے لیے آپ کو پہلے تو 11 مرتبہ درود شریف، پھر آپ 1100 مرتبہ اس ورد کو کریں گے، پھر 11 مرتبہ درود شریف، پھر اپنے لیے مخصوص دعا کریں گے. دعا آپ اپنے لیے کریں، امت مسلمہ کے لیے کریں، اور آپ کا جو مقصد ہے اس کے لیے کریں. اور یہ یا ودود کا ایک دوسرا عمل میں آپ لوگوں کے پیش نظر کرتا ہوں. اگر کسی میاں بیوی میں جھگڑا یا فساد ہو گیا ہے، کسی بھی معاملات سے بات نہیں بن رہی ہے، بات بہت ہی بگڑ گئی ہے، بہت ہی بگڑ گئی ہے کہ رشتہ ٹوٹنے کی کگار پر ہے، تو اگر شوہر سے بیوی ناراض ہے، تو شوہر باوضو 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر 1100 مرتبہ یا ودود پڑھیں، پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنے بیوی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کریں. دعا کر اس کو کسی میٹھی چیز میں، کھجور ہو گیا، یا تو پھر چینی ہو گئی، یا تو پھر گڑ ہو گیا، یا تو پھر کوئی چاکلیٹ ہو گیا، یا تو کوئی شہد ہو گیا، یعنی کسی بھی میٹھی چیز میں اس کے اوپر پھونک مار دیں اور وہ کسی طریقے سے اس کی بیوی تک پہنچا دیں. تو یہ کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کی پھر آپ بارش دیکھیں گے کہ اس کے دل اور دماغ میں جو بھی آپ کے لیے ناراضگی ہے، جو نا اتفاقی ہے، جو بھی ہے، وہ محبت میں تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی. یہ اتنا تاثیر اور اتنا پاورفل عمل ہے، اور ایسی تاثیر ہے کہ دشمن بھی اگر اس کے پڑھنے والے کو دیکھ لے، بھلے ہی وہ اس کا خون کا پیاسا بھی کیوں نہ ہو، اگر اس کے ذاکر کو یعنی اس کے ذکر کرنے والے کو دیکھ لے تو وہ اپنے ہتھیار اس کے قدموں میں رکھ دے گا. تو اتنا زوردار تاثیر رکھتا ہے. بس یہ ہے کہ آپ کو نا کامل یقین ہونا چاہیے. کامل یقین ہونا ضروری ہے. یہ ایسا ورد ہے، کیونکہ میں نے خود آزمایا ہوا ہے. جو میں نے آزمایا ہوا ہے میں وہی عمل آپ تک لے کر آتا ہوں تاکہ مجھے لوگوں کی دعائیں ملیں. تو یہ ہو گیا. اب جن کے شوہر نافرما بردار ہیں، یہ عمل ان خاص میرے مسلمان بہنوں کے لیے، میری ماں اور بہنوں کے لیے جن کے شوہر بہت زیادہ نافرما بردار ہیں اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، ان لوگوں کے لیے یہ عمل ہے. تو اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کا شوہر بہت زیادہ نافرمان ہے، برا اخلاق اور برا کردار اپنا چکا ہے اور بہت سی غیر غلط چیزوں میں مبتلا ہے، تو ایسی عورتوں کے لیے یہ مخصوص عمل ہے کہ وہ عصر کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھ جائیں اور 11 مرتبہ درود شریف، پھر 1100 مرتبہ یا ودود، پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اللہ کے حضور دعا کریں اس کے محبوب کے وسیلے سے اور اس ذکر الہی کے وسیلے سے. دعا کرنے کے بعد اس کو پھر کسی چینے میں یا تو پھر شہد میں یا تو پھر نمک لاہوری، اگر آپ کے یہاں پر دستیاب نہیں ہے تو آپ موٹا نمک جو ہوتا ہے کھانے میں جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اس پر آپ پھونک مار کر رکھ لیں. اس عمل کو اگر عورت کرتی ہے تو وہ صرف 3 دن کریں، عصر کے بعد، مغرب سے پہلے، اور یہی 3 دن یہ عمل کرنے کے بعد ہر بار وہ جو بھی نمک، شکر یا شہد ہوتا ہے اس پر ہی پھونک مار کر رکھتی رہیں. یہ کوئی بھی کھا سکتا ہے، ضروری نہیں کہ جس کے نام سے، جس کی نیت سے کیا اسی کو کھلانا ہے. کوئی بھی کھا سکتا ہے. اگر آپ کا شوہر آپ کے ہاتھ کا نہیں کھا رہا ہے تو آپ کسی طرح سے اس کو اس چینی کا آپ شربت یا چائے، کافی یا میٹھا کچھ بنا کر دے دیں آپ. تو یہ اگر بہت سارے لوگ شکر نہیں کھاتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے نمک بھی ایسے ہی کام کرتا ہے، ایسی تاثیر رکھتا ہے. تو اس کے لیے ہم لوگ نمک لاہوری لیتے ہیں. اگر آپ کے یہاں پر نمک لاہوری نہیں ہے تو آپ موٹا نمک جو ہوتا ہے نا اس کو آپ استعمال کریں، اس کے اوپر آپ پھونک ماریں اور کسی بھی سالن میں جو بھی آپ بناتے ہیں تو اس میں آپ اس کو ڈال کر دے دیں. تو یہ ہو گیا عورتوں کے لیے. اور جو لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے سے بے انتہا محبت چاہت رکھتے ہیں،
اب ان لوگوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں. پتہ نہیں، میرے پاس تو بہت سارے کال آتے ہیں الگ الگ مختلف چیزوں کو لے کر. کبھی والد منع کر دیتے ہیں، تو کبھی والدہ، یا تو کبھی رشتہ دار، یا تو پھر کبھی جات، کاسٹ، اونچا نیچا، کالا گورا، امیر غریب، یہ سب چیزیں تو چلتی آ رہی ہیں اور چلتی رہیں گی. تو بہرحال ایسی چیزوں کی صورت میں آپ اس ذکر الہی سے کام لے سکتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی میرا اپنا ایک تجربہ ہے. ایک نہیں، بہت بار میں نے یہ عمل میں لایا لوگوں کے لیے، اور اس سے میں نے اپنے غیر مسلم بھائیوں اور غیر مسلم بہنوں کے لیے بھی میں نے اس عمل کو استعمال کیا. تو الحمدللہ یہ کارآمد پایا میں نے، اور بہت ہی مجرب ہے. 100% کہہ دینا میں مناسب نہیں سمجھتا، کروڑوں % کہتا ہوں میں کہ اتنا مجرب اور اتنا آزمودہ یہ عمل ہے. بس آپ کو یقین کامل ہونا ضروری ہے، یقین کامل ہونا ضروری ہے. تو ان لڑکے اور لڑکیوں کے لیے جن کی شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، جن کی شادی نہیں ہو رہی ہے، تو اس کے لیے اس عمل کو، جس لڑکے کی شادی نہیں ہو رہی ہے یا جس لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، تو یہ بعد نماز فجر کی فرض کے بعد اس عمل کو پڑھا کریں. 11 مرتبہ درود شریف اور 111 مرتبہ یا ودودو یا ودودو یا ودودو، پھر 11 مرتبہ درود شریف. پھر اس کے بعد اپنے لیے دعا کریں، اور امت مسلمہ کی مغفرت کے لیے بھی دعا کریں، اور اپنے مقصد کے لیے بھی دعا کریں. اپنی جو آرزو ہے، دلی آرزو اور تمنا ہے، اس کے لیے دعا کریں. اللہ کے حضور اپنے محبوب کے صدقے میں وہ ضرور قبول فرمائے گا. دیکھیے، کبھی کبھار ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ ہم لوگ کبھی مکان میں رہتے ہیں تو کوئی آ کر دروازے پر دستک دیتا ہے بار 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 بار، اور ہم لوگ کسی نہ کسی کام میں الجھے رہتے ہیں یا بزی رہتے ہیں، تو ہمیں دروازہ کھولنے کا وقت نہیں ملتا. تو 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار دستک دینے پر بھی ہم لوگ نہیں کھولتے. کبھی کبھار اگر وہ بندہ نے بار بار دستک دیا تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے کہ بھئی یہ کیوں ایسے دروازے پر بار بار دستک دے رہا ہے، کون ہے یہ، کہاں سے آیا ہے، کون ہوگا، کیا ہوگا. تو ہم فٹاک سے جا کر دروازہ کھول دیتے ہیں، فوراً دروازہ کھول کر دیکھتے ہیں کہ بھئی کیا ہو گیا، اتنی بار کیوں مارے ہو، صبر نہیں ہے آپ میں. تو میرے دوستوں، یہ چیز ایسی ہے، کوئی بھی اللہ کا ذکر آپ کریں، کوئی بھی ذکر، یقین کامل کے ساتھ، یعنی آپ کو ایسا یقین رکھنا ہے کہ یہ چیز آپ کی ہوگی ہی، کیونکہ یہ یقین ہی ہے. اور وہ یقین اور یہ ذکر الہی، یہ 2 جب مل جاتے ہیں تو الحمدللہ آپ کا بگڑے ہوئے کام بھی پورے ہو جاتے ہیں. تو بہرحال ایسے ہی آپ بار بار دعا کریں گے تو دعا آپ کی قبول ہونی ہی ہے. اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا ہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے. وہ بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے وہ. تو آپ دعا کریں تو انشاءاللہ آپ کے شادی میں، آپ کی بیاہ میں جو بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں آپ کے لیے وہ الفت، وہ محبت، وہ عقیدت جگائے گا. جو ان کے دلوں میں آپ کو لے کر غلط وسوسات ہیں، جو شیطانی، نفسانی، برائی خیالات یا برائی ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ اس رشتے کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، تو اللہ کے فضل اور کرم سے وہ خود بخود اس رشتے کو منظوری دے دیں گے. تو انشاءاللہ آپ کی شادی بھی ہو جائے گی. تو یہ لڑکے اور لڑکیوں کے لیے، دونوں کے لیے تو یہ عمل ہو گیا. اور آپ اپنا صفائے قلبی کے لیے اور اپنے روح کے بلندی کے لیے اور اپنے چہرے کے نور کے لیے بھی اس کا ذکر آپ کر سکتے ہیں. اس ذکر کی بہت سارے فیض و برکات ہیں، بہت سارے فیض اور برکات ہیں. یہ آپ کے تنگ دستی دور کرتا ہے، آپ کا فاقہ کشی دور کرتا ہے، آپ کی مفلسی کو دور کرتا ہے، لوگوں کے دلوں میں آپ کی بے انتہا محبت، چاہت، الفت کو جگاتا ہے، لوگوں کے نظروں میں آپ کا ایک الگ کردار بنتا ہے، لوگ آپ کو ہر دل عزیز رکھتے ہیں. اس اسم گرامی سے، اس اسم باری تعالیٰ کے فیض اور برکات سے آپ کے بگڑے ہوئے کام پورے ہوتے ہیں. ہاں، بگڑے ہوئے کام بھی بن آتے ہیں. آپ کی مصیبتیں، آپ کی پریشانیاں، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے اللہ تعالیٰ آپ کو حفاظت میں، امان میں رکھتا ہے، اور ہر برائی سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے رکھتا ہے. اور اس سے آپ کا دل
نور، یعنی اس ذکر الہی کی برکت سے آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا نور پیدا ہوتا ہے جو آپ کی ذہنیت کو، اپنے دل کو کھول دیتا ہے، اور آپ کے اندر کا جو بھی وہ شیطانی وسوسات یا نفسانی خواہشات رہتے ہیں وہ ختم ہونے لگتے ہیں، دھیرے دھیرے ختم ہونے لگتے ہیں۔ اور یہ ذکر ان میرے ماں بہنوں کے لیے ہے جو انسومنیا کا شکار ہیں، جن کو راتوں کو بالکل نیند نہیں آتی، رات جاگتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی یہ ذکر اچھا ہے، بہت ہی کارآمد ہے، اور اس کو بھی میں نے آزمایا ہے۔ یا بدودو وہ 200 یا 250 یا 300 مرتبہ کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ درود اول اور آخر پڑھنا اس کا واجب ہے۔ پڑھیں گے آپ تو اس کی تاثیر پھر آپ دیکھیں گے۔ تو جو لوگ ڈپریشن کے شکار ہیں، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، آج کل ڈپریشن بہت ہی کامنلی پانے جانے والی ایک بیماری ہے، جس سے لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں، سوسائڈیکل تھاٹس آتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ کہیں چین سے رہ نہیں پاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا غلط اموار میں کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ ذکر الہی بہت کارآمد ہے۔ شرط یہ ہے کہ یقین کامل سے اس کا ورد کرنا ہے۔ 1 2 3 دن میں آپ کو اگر تاثیر نہیں بھی ملتی ہے تو اس کو روکے نہ، ہرگز روکے نہ، اس کو آپ بڑھاتے جائیں، 11 دن، 21 دن، 30 دن، 40 دن، ایسا کرتے رہیں۔ اور ہاں، جو میری ماں اور بہنیں جن کو حیض کے جب وہ دن آتے ہیں، مینسٹرول کے جو پیریڈز آتے ہیں، تو اس وقت اس کو آپ نہ کریں، مہربانی ہوگی، کیونکہ ذکر الہی کی بے ادبی ہو سکتی ہے۔ تو اس وقت یہ نہ کریں، جب آپ پھر سے تازہ غسل کر لیں، جب آپ نماز پڑھنے کی قابلیت رکھتی ہیں، تو تب اس کو آپ دوبارہ شروع کر سکتی ہیں۔ تو پاکی صفائی کا بہت دھیان رکھیں، اور اس ذکر الہی سے آپ بے شمار فیض و برکات دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ کو یہ میرا ویڈیو اگر پسند آئے تو آپ پلیز اس کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، پھر انشاءاللہ میں آپ کے لیے اور ویڈیوز لاتا رہوں گا۔ تب تک کے لیے دعا کی درخواست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔